السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو استغفار کی فضیلت اور اس کے فوائد اور اس کے بینیفٹس جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ عرض کرنے جا رہے ہیں۔ توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ استغفار کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے، بڑا ہی یہ خوبصورت عمل ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے اسے ہر تنگی اور پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی استغفار کیا کرو۔ تو سامعین ناظرین، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا، یہ کوئی گناہوں کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہو، جس میں گناہ کا مادہ ہی نہ ہو۔ تو اللہ کے پاک نبی جو ہیں یہ معصوم ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ کس لیے سرکار نے عمل کیا؟ یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے عمل کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار جو ہے وہ کریں۔ استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آئیے استغفار کے بارے میں کچھ فوائد آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، جو کثرت سے استغفار کرے گا میرا رب اس کا داخلہ جنت میں فرما دے گا۔ اسی طرح نمبر 3، جو کثرت سے استغفار کرے گا میرا رب اس پر اپنی رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرمائے گا۔ نمبر 4، جو کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا میرا رب اس کو مال و دولت میں زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ نمبر 5، جو بے اولاد استغفار کی کثرت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے گا۔ نمبر 6، جو بندہ جسمانی قوت کی وجہ سے کمزور ہے تو وہ استغفار کرنا شروع کر دے تو میرا رب اس کو جسمانی قوت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جس بستی میں کثرت سے استغفار کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بستی سے اپنا عذاب ختم فرما دیتے ہیں، عذاب ٹال دیتے ہیں، یعنی عذاب ٹل جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 8، کہ جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 9، اگر کسی بھی مشکل یا پریشانی میں استغفار پڑھا جائے، استغفار کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی سے، مشکل سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 10، استغفار کرنے کی برکت سے جو ہم دعائیں کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا جاتی ہیں۔ اسی طرح نمبر 11، کہ جس بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے استغفار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی والوں کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں استغفار کرنے کی، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زبان جو ہے وہ استغفار کے ساتھ تر رکھے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت استغفار کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا، ہمیں اس کے کوئی بینیفٹ نہیں مل رہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ہم استغفار کرنے میں 2 غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ تو یا تو ہم تسبیح کرتے رہتے ہیں استغفار 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 اس طرح، یا اس طرح پڑھتے ہیں استغفار استغفار استغفار۔ تو دیکھیں استغفار یا استغفار یہ کوئی تسبیح نہیں ہے۔ اس طرح اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو کوئی اس کا فائدہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جو لفظ استغفار ہے اس کا معنی ہے کہ اگلے کو تلقین کرنا، یعنی استغفار کا معنی ہے بخشش مانگو، بخشش طلب کرو۔ تو جب استغفار ہی کریں گے یا استغفار یہی صرف لفظ پڑھیں گے تو یقیناً اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ مکمل فائدہ لینا چاہتے ہیں، مکمل اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو استغفار کی فضیلتیں ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ جو تسبیح میں بتانے لگا ہوں اس کو کریں، اس کے مطابق اپنے الفاظ کی درستگی کریں گے تو یقیناً اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ تو وہ کیا ہے؟ آپ اس طرح کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ مکمل تسبیح ہے۔ اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ،
یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لیکن اگر یہ دونوں تسبیحات کسی کو زیادہ لگتی ہیں لمبی اور کوئی نہیں پڑھ سکتا تو وہ صرف اتنا پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو استغفار کی جو فوائد ہیں وہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات پھر سن لیں، سماعت کر لیں کہ استغفار یا استغفار کرتے رہنا یہ کوئی تسبیح نہیں ہے۔ استغفار 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 اس طرح یہ کوئی تسبیح نہیں ہے، اس کو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کرنا ہے تو پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس طرح کر دیں تو یقیناً اس کے آپ کو فوائد ملیں گے، اس کی فضیلتیں جو ہیں وہ بھی ملیں گی، اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی ملیں گے۔ امید ہے کہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔